السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کو غزوہ خندق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ احزاب۔ وہ کیوں؟ احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب گروہ کو کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے گروہوں نے بیک وقت مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ کس ہجری میں ہوا تھا یہ غزوہ؟ 5 ہجری میں۔ مہینہ کون سا تھا؟ شوال۔ آپ نے یہ غور کیا کہ اکثر بڑی جنگیں رمضان، شوال یعنی عید، عبادت کے آس پاس ہوئی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں شوال میں کیا ہوتا ہے؟ شادیاں۔ ہمارے ہاں شوال کا مہینہ شادیوں کے لیے مخصوص ہے، اور پھر ہم سارے فرائض بھلا کے صرف ایک شادی کے شوق میں ہر کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی عین رمضان میں خوب خوب عبادت کر کے اپنے اندر روحانیت پیدا کر کے چاند رات کو ہی ہر چیز کو خیر بات کر دیتے ہیں، اور پھر شوال میں اس قدر شادیاں ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک، اور اس میں تو بالکل ہی پھر جو کیا کرایا ہوتا پانی میں بہہ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے رمضان ہمیں تیار کرتا ہے ہم اسی کو فراموش کر دیتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے اندر کوئی پائیدار چینج آتا ہی نہیں ہے۔ رمضان ایک ریچول کی طرح گزارا اور اس کے بعد پھر دنیا میں لگ گئے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ۔ تو جب تک ہمارا طرز عمل، طریقہ، پرسپشن یہ سب بدلے گا نہیں تو معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دین محض نمازوں کی پابندی کر لینے اور حجاب پہن لینے کا نام ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جب یہ 2 کام ہم نے کر لیے تو بہت بڑے دیندار بن گئے۔ پوری سیرت کیا سبق سکھا رہی ہے؟ قربانی قربانی قربانی، محنت محنت محنت، سخت جد و جہد، کہ دنیا میں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، کام کرنے کے لیے آئے۔ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی؟ اس کا سبب کیا ہوا تھا؟ پڑھا تھا گھر جا کے؟ اگر پڑھا ہوتا تو ایک دم سارے ہی ہاتھ کھڑے ہو جاتے، پھر سوچنا نہ پڑتا اور کتابیں کھول کے دیکھنا نہ پڑتا۔ جی آپ شابش۔ بنو نذیر کو ایگزائل کیا گیا تھا تو ان کا سردار حیی ابن اخطب جب وہاں پر یہ سب لوگ سیٹل ہو گئے ایک دفعہ خیبر میں، تو انتقاماً اس نے جا کر ورغلایا قریش کو، غطفان کو، اور انہیں تیار کیا اور اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کیا کریں؟ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اور وہ لوگ تیار ہو گئے۔ قریش کا لشکر کتنا تھا؟ 4000، اور غطفان کا 6000۔ مکہ ایک طرف تھا اور نجد دوسری طرف، 2 اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہے تھے۔ مدینہ تقریباً بیچ میں آ جاتا ہے ایک سائڈ پہ ہو کر۔ غطفان کے ساتھ کچھ اور قبائل بھی شامل تھے، یہ سب مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے مشورے سے خندق کھودی تھی؟ سلمان فارسی کے مشورے سے۔ مدینہ کے کون سی جانب تھی یہ خندق؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب؟ شمال کی طرف۔ شابش۔ لمبائی کتنی تھی؟ 1 میل کے قریب، جو تقریباً 5544 میٹر بنتی، اگر آپ میٹر میں ناپ سکیں، کیونکہ اب میل استعمال نہیں ہوتے، کلومیٹر نہیں، میٹر۔ اور چوڑائی تقریباً 4.62 میٹر تھی چوڑائی، width، اور گہرائی 3.234 میٹر تھی، اتنی اندر تک تھی۔ کتنی بڑی ڈچ تھی، اور کھودنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کو کون کون جانتا ہے آپ میں سے؟ بہت مشہور ہسٹورین ہیں، حیدرآباد دکن سے تھے۔ جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوا
تو پہلے تو حیدرآباد دکن کی ریاست جو تھی وہ پاکستان کا حصہ بننی تھی، لیکن پھر نہیں بن سکی تو وہ یہاں سے ہجرت کر گئے. بہت عرصہ فرانس میں رہے. 10-11 زبانیں جانتے تھے. فرانسیسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور ساری زندگی انہوں نے علم کی خدمت کی. زبردست ہسٹورین تھے. ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے کچھ ایسی کتابوں کو دریافت کیا تھا جو اس سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھی. بہت سے مکتبات چھان کر انہوں نے مینوسکرپٹس نکالے، ان کو ایڈٹ کیا اور کتابی شکل دی. اور یوں کہنا چاہیے کہ ایک اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ تھے زمین پر. انہوں نے سیرت کو اس طرح پڑھا کہ ایک ایک واقعے کو اس کی جگہ پر جا کر دنوں سٹڈی کیا، اس سارے علاقے کا جائزہ لیا، غور و فکر کیا، کتابیں چھانی اور پھر ان سائٹس کو دیکھا جا کے اور پھر لکھی سیرت. تو وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک مشہور واقعہ جو غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے، ذوالقعدہ 5 ہجری کا محاصرہ مدینہ ہے، جس میں مدافعت کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی تھی. چوڑائی اور گہرائی کا مورخ ذکر نہیں کرتے، مگر گھوڑا پھلانگ نہ سکنے کی تصریح کی بنا پر شاید یہ کہا جا سکتا ہے. یعنی انہوں نے گھوڑے دوڑا کے دیکھی کہ گھوڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی دور تک پھلانگ سکتا ہے. تو اگر وہ اس سے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اتنی چوڑی تو ہوگی. اس سے یہ اندازہ اونچا نیچا چوڑا لمبا کیا انہوں نے. تو اس تصریح کی بنا پر کہ وہ 10 گز چوڑی اور شاید 5 گز گہری تھی، یعنی کہ اندازہ ہے. مسلمان رضاکاروں کی تعداد 3000 تھی. ہر 10 آدمیوں کی جماعت کو 40-40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کا کام سپرد ہوا. 300 ٹولیوں میں بٹ گئی. 300 گروپس. آپ کے تو 300 پیپل کے 10 گروپ ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ہو گئے. تو بہرحال 300 گروپس میں مسلمان تقسیم ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک نے 40-40 ہاتھ یعنی 10-10 لوگوں نے مل کے اس کو کھودا اپنے اپنے حصے کو. اور ان میں سے ہر ایک نے 120 گز کھدائی کی، یعنی کل 6000 گز یا کوئی 3.5 میل لمبی خندق کھودی. یعنی ان کے اندازے کے مطابق یہ تقریباً اتنا حصہ بنتا ہے. اور عام روایات میں 1 میل اس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ ہسٹورینز نے ذکر نہیں کیا لہٰذا یہ اندازے ہیں. کیونکہ یہ بات ملتی ہے کہ 40-40 ہاتھ کا حصہ آیا، 10-10 لوگ تھے تو 3000 لوگ تھے، تو پھر انہوں نے کیلکولیشن کی تو یہ فگر نکلتا ہے. جو ہی مسلمان خندق کھودنے سے فارغ ہوئے تھے کہ سارے قبائل آ پہنچے اور آ کر پریشان ہو گئے کہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر حمید اللہ یہ لکھتے ہیں کہ ابن سعد وغیرہ، ابن سعد ہسٹورین ہیں، طبقات ابن سعد کے نام سے ان کی کتاب ہے. ان کے مطابق دیار بنی حارثہ کے قلعہ رائج اور بعض روایتوں میں آتام شیخین سے جبل زباب تک کا حصہ مہاجرین کے سپرد ہوا اور وہاں سے جبل بنی عبید اور مزاد سے ہوتے ہوئے مسجد فتح تک انصار متعین کیے گئے. یعنی ایک اور نئی انکشاف انہوں نے کیا کیا کہ مہاجرین کو ایک طرف کا علاقہ دیا گیا اور انصار کو دوسری طرف کا کھودنے کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ 1947 میں جبل سلا اور جبل احد کے درمیان انہیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور پھر انہوں نے وہ تمام چیزیں خود دیکھی اور ان میں غور و فکر کیا. اور یہ ساری چیزیں کافی اس کی اور مزید تفصیلات ہیں جس میں جانے کا اس وقت نہیں، لیکن صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ کتنا مشکل کام تھا جس میں سبھی شریک ہوئے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے اور سخت سردی اور بھوک کا عالم، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور اس کے باوجود کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں. ہاں لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک وہ تھے جو سچے مخلص مسلمان تھے، انہوں نے ہنسی خوشی یہ سارا کام کیا. اس کی دلیل کیا کہ ہنسی خوشی کر رہے تھے؟ جی ہاں، رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے. دوسرا گروپ کن کا تھا؟ جن کے دلوں میں منافقت تھی. اور تیسرا مدینہ میں رہنے والے کون تھے؟ یہود. انہوں نے کیا کیا؟ کلم کھلا غداری کی. اس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی کس طرح ٹریننگ دے دی ہوگی ایک دم کہ اتنا کام کرنا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو 3000 لوگوں کو اگر مینج کرنا ہو، صرف بٹھانا ہی ہو کلاس میں کہ بیٹھ جاؤ، تو ایک مصیبت آ جاتی. جی ہاں، ایک تو بات سنتے تھے، دوسرا یہ کہ نماز با جماعت جو ہے یہ اتنی زبردست ایکسرسائز ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ اکٹھے ہوں، لائنیں بنائیں، صفے بنائیں اور اللہ کے حضور حاضر ہوں، پھر
ہر جمعے کو آس پاس کے بھی سارے لوگ آ جائیں. تو یہ ایک قدرتی تیاری ہے جو ہر وقت مسلمان کو تیار رکھتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اصل چیز ہے جو آپ نے ڈسپلن کی بات کی ہے، بیسیکلی یہ شروع ہوتا ہے صف بندی سے، لائن بنانے سے. آج بھی جن قوموں کے اندر لائن بنانے کا رواج ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے، اور جہاں پر لائنیں نہیں بنتی، صف نہیں بنتی، وہاں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی کسی بھی کام میں. تو اگر آپ کسی بھی چیز کا ڈسپلن کہیں بھی قائم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے لائن بنانا سکھائیں لوگوں. کسی نے پوچھا تھا نا ملکہ برطانیہ سے شاید کہ برطانیہ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو اس نے کہا تھا لائن بنانے میں، کہ ہم وہ قوم ہے جو لائن بنانا جانتے ہیں، اور ہم کیا ہیں، بھیڑ ہیں. جہاں تک صف بنانے کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل جہاد ان لوگوں کا ہے جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے کو متوجہ نہیں ہوتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں. بس آگے آئے اور آگے ہی دیکھا، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا، پلٹے نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے نا. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں داخل ہوں گے. ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے، ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے، اور تیرا رب جب کسی قوم پر ہنس دے، ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا. ایسے لوگ پھر بے حساب جنت میں جائیں گے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اور تم میں سے کسی کا جہاد کی صف میں کھڑا ہونا 60 سال کی نماز سے بہتر ہے. کیونکہ وہاں جان خطرے پہ ہوتی. ایک ہوتا عام حالات میں صف بنانا، اور ایک ہے جب آپ کی جان کو خطرہ ہے اور پھر آپ صف میں کھڑے ہیں. تو ہم جیسے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے کہ کوئی مار ادھر سے تو نہیں پڑنے لگی، ادھر سے تو نہیں کوئی آ رہا ہے، ادھر سے تو نہیں آ رہا. پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں فرشتوں کی صفت کیا بیان ہوئی ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. پھر سورۃ الصافات کے شروع میں آپ دیکھیے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، جو صفیں بنا کے رہتے ہیں. قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے لوگ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اگر آپ یہ سوال نہ کرتی تو میں یہ حدیثیں نہ سناتی، کیونکہ یہ کامیابی کا راز ہے ڈسپلن، اس کے علاوہ نہیں. آرگنائزیشن، جب تک آرگنائزڈ نہیں ہوں گے کچھ نہیں پائیں گے. ان کا سوال بہت ریلیونٹ تھا کہ 3000 لوگوں میں کام بانٹ دیا گیا، چند دنوں کے اندر اتنی بڑی گہری چوڑی لمبی خندق بنا دی گئی. یہ پاسبل کیسے ہوا؟ ہم تو چھوٹے سے کام میں ہی انڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور کام کر ہی نہیں پاتے. تو اس ڈسپلن کا راز کیا ہے؟ تو جابر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے ہیں؟ کیا ویسے صفیں نہیں بناؤ گے؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کیسی صفیں بناتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں، یا کس طرح صفیں باندھتے ہیں؟ کیونکہ صف باندھنا ہوتا ہے. ہم تو صف بنانا یا لائن بنانا کہتے ہیں، اس لیے وہ بنتی بھی نہیں. تو باندھنے کا جو لفظ ہے نا وہ اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے وہ آگے کی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہے طریقہ صف بنانے کا. پہلے اگلی صف پوری کرو اور پھر دوسرا پوائنٹ ساتھ جڑ کے کھڑے ہو. کسی مسجد میں چلے جائیں اور صفوں کا حال دیکھیں، مشرق سے مغرب تک دنیا کی کسی مسجد میں، مسجد الحرام سے لے کے مسجد نبوی تک، خصوصاً خواتین کے حصے میں صفوں کا حال تو دیکھیے. آگے جگہ خالی ہے، دروازہ پہ کھڑے ہو گئے آسانی کے لیے، وہ جلدی سے باہر نکل بھاگیں گے. ہوتا کیا ہے، لوگ حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں نا، آخر میں بازاروں میں شاپنگ، ادھر ادھر آرام کیا، گھومتے پھرتے رہے، اور جب اذان ہوگی پھر نکلے. اور جب اب اذان ہوئی ہے پھر آپ نکلے تو اس کے بعد آپ کو جگہ کہاں ملے گی؟ آگے تو نہیں ملے گی. پھر آپ دیکھتے اچھا رش ہے، چاہے آگے جگہ خالی بھی جاتے ہی نہیں. کوئی بلائے بھی تو بھائی آگے جگہ خالی ہے، صف ملاؤ، کوئی تیار نہیں ہوتا اس کے لیے. تو یہ 2 نقطے یاد رکھیے. کوئی کسی کے لیے جگہ نہیں رکھتا وہاں، یعنی فرشتوں کی جو صف ہے.
ورنہ بعض اوقات کیسا ہوتا ہے کہ یہاں فلاں کی جگہ یہ فلاں آئے گا صفحی نہیں پوری ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے کے ساتھ میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، جو ایک عظیم فرشتہ ہیں، جنگ کی صف میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی صف میں ہیں. پرندوں کی صفوں کا بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. سورۃ الملک میں آتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. اڑتے وقت صف بنانا اور بھی مشکل کام ہے کہ پھر بھی وہ بناتے ہیں، اور قیامت کے دن تو کوئی صف نہیں توڑ سکے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ. لوگوں کو قیامت کے دن صفوں میں یعنی لائنوں میں پیش کیا جائے گا. جنت والے بھی صف بنائیں گے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت میں سے ہوں گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کس طرح لڑتے ہیں؟ صفن کأنہم بنیان مرصوص. ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. نماز کی خوبصورتی بھی صف سے. اگر آپ خانہ کعبہ کی کوئی تصویر دیکھیں نا جس میں مکمل صفیں بنی ہوئی ہوں تو ایک روب ہوتا ہے، اس کا ایک خاص قسم کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے. تو نماز کا حسن کیا ہے؟ نماز کی خوبی کا ایک جز صف کا درست کرنا ہے. جو صف ملاتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے، اور جو صف کاٹتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں سے مشابہ ہوتی ہیں. کندھے ملا لیا کرو، درمیان کے خلا کو پر کر لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، اور شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑا کرو. جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. کس چیز سے توڑ دیتا ہے؟ کس چیز سے الگ کر دیتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ دین کے جس مقصد کے لیے اکٹھے کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا، دل پھٹ جاتے ہیں، تفرقہ بازی ہوتی. پھر دلوں کی درستگی بھی صفوں کی درستگی کے ساتھ ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صف کے اندر خود آتے، ہمارے سینوں اور مونڈوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے نہ رہیں گے. وہی جو بات اوپر ہوئی. اور آپ فرماتے کہ پہلی صف والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن پہلی صف میں کون پہنچ پاتا ہے؟ جو اول وقت میں آئے گا. جو لیٹ آئے گا وہ تو پیچھے ہی بیٹھے گا ہمیشہ. اور پیچھے بیٹھنا اور آگے بیٹھنا یا پیچھے پڑھنا اور آگے برابر نہیں ہے. اور اس میں جو خاص اہم بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے ان لوگوں پر، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک پراپر لائن میں کھڑے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہو گے. ایک اور حدیث میں ہے اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ قریب ہو جائیں، صف برابر کر لیں، تو ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں کہتے ہو، خود کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہاں یوں لگتا ہے جیسے سب سے بھاری اور مشکل قدم یہی ہے، ساتھ جوڑنے اور ملانے کا. تو جہاں جہاں جو کام جتنا مشکل لگتا ہے عمل کے اعتبار سے یا انسان کے دل پہ اس چیز کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کو کرنے پر اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو صف کے شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اگلے گریڈ میں چلا جاتا ہے. اور اگر صفوں کے درمیان جگہ خالی رہ جائے، حدیث میں آتا ہے
آپ نے فرمایا صفیں جوڑ کر اور قریب قریب ہو کر بنایا کرو، یعنی ایک تو آپس میں جوڑو اور دوسرے ایک صف اور دوسرے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ نہ ہو، ان کے درمیان بھی بس اتنا ہو کہ جس میں پیچھے سے سجدہ کیا جا سکے یا بیٹھنے کی جگہ ہو. کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی بھیڑوں کی طرح شیاطین صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، جہاں جہاں گیپ ہوتے ہیں وہاں جہاں بیٹھتے ہیں. اگر کسی مجلس میں ساتھ شیطان گھسے ہوئے ہیں تو وہ پھر آپ کو مقصد تو پورا نہیں کرنے دیں گے، مقصد کے راہ میں حائل ہوں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اگلی صف پوری کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد آپس میں جڑ کے کھڑے ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے تو کرہ ڈالے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو ضرور کرہ ڈالے. یعنی پھر لوگ سب کو لے جانے کے لیے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اس کام کو کرنے کے لیے اور اس نیکی کو پانے کے لیے، پھر ایک کرہ اندازی کر کے اس میں حصہ لیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں پیچھے کر دے گا. پھر تفرقوں اور حلقوں کی صورت میں بیٹھنے سے ممانعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر اترتے، جیسے جنگ پہ جا رہے ہیں، کسی جیسے عمرے وغیرہ پہ، تو کٹھے ٹریول کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے ہزار لوگ جو تھے وہ کٹھے چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے. 30,000 کا لشکر تھا اس وقت. 30,000 کو ساتھ لے کے چلنا پیدل اور اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ، اور اس وقت بھی سواریاں پوری نہیں تھی. تو آپ دیکھیے کہ جب وہ چل رہے تھے، جا رہے تھے وہ اس راستے پر، تو راستہ بھی تقریباً 700 کلومیٹر دور تھا. تو وہ کوئی جہاز میں تو نہیں بیٹھ کے جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے. تو اس میں راستے میں رکنا پڑتا تھا، کہیں آرام کرنے کے لیے، کہیں کھانے کے لیے، نماز کے لیے. تو جب اترتے تھے لوگ تو ادھر ادھر پھیل جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یوں وادیوں میں تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں جو تم بکھر جاتے ہو ادھر ادھر، جس کا جدھر منہ چل پڑے، یہ شیطان کی وجہ سے ہے جو تم کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد پھر لوگ کبھی الگ الگ نہ ہوئے، بلکہ اکٹھے اترتے، اور اس طرح اکٹھے ہو جاتے اترنے کے بعد کہ ایک یوں کہا جا سکتا تھا کہ اگر ان پر ایک کپڑا ڈال دیا جائے تو سارے اس میں ڈھانپے جائیں. یوں جڑ کے رہتے تھے، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں پھیلتا تھا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھیلنے کا؟ تو مثلا قافلہ چل پڑا اور کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی کسی ٹیلے کے پیچھے، وہ تو پیچھے رہ دیں گے. جیسے اگر الگ ایک بھیڑ کہیں نکل جاتی ہے تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. جیسے ٹرپس وغیرہ ہوتے ہیں، کٹھے سفر کرتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ سب گن لو، دیکھ لو سب پورے ہو گئے ہیں کہ نہیں، آ گئے ہیں کہ نہیں. کوئی اچھا بعض اوقات لوگ بغیر اجازت کوئی شاپنگ کرنے چل پڑتا ہے، کوئی واش روم میں چلا جاتا ہے. حج وغیرہ میں کٹھے عمرے پہ گروپ جاتے ہیں نا، تو بہت سی ڈیلیز صرف چند لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بغیر اجازت ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام ادھر ادھر گروپس کی شکل میں بیٹھے تھے. فرمایا کہ میں تمہیں جدا جدا کیوں دیکھتا ہوں، یعنی ایک جگہ کیوں نہیں. یا یہ کہ جیسے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے یا کوئی تعلیم کی مجلس ہے یا نماز کا وقت ہے تو اس وقت خاص طور پر صفوں کے اندر بیٹھنا لازم ہے. ورنہ ضرورتاً حلقات بھی ہوتے تھے مسجد کے اندر، لیکن تعلیم کے وقت کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لیکچر ہالز ہوتے ہیں نا، تو لوگ کوئی وہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، کوئی اس پلر کے پاس، کوئی اس پلر کو، کئی ٹانگے پسارے بیٹھا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. جب بھی بیٹھے، لیٹ بھی آئیں، کچھ بھی ہو، اگر آپ کو سیٹ چاہیے، ٹیک لگانا ہے، اپنی کرسی اٹھائیں اور لائن میں جا بیٹھے. تو اس سے ایک تو وہ جو فرشتے ڈھانپتے ہیں نا مجلس کو، اگر آپ اس گروپ سے باہر ہیں تو وہ آپ پر رحمت سے باہر ہو گئے. دوسرا یہ کہ منظر خراب ہوتا ہے، ایک سین خراب ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ دل دور ہوتے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے کہ جی میں تو اس کا پارٹ نہیں ہوں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، میں تو ایک الگ ہی چیز ہوں کوئی. تو اس سے مسلمانوں کے اندر پھر بدگمانی اور اختلافات اور یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس ٹاپک پہ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کا تو پتہ تھا، مگر احادیث کی روح سے کہ صف بندی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اس سے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی صف بندی یا نظم و ضبط یا ڈسپلن جہاں کہیں پریکٹس ہو رہا ہے جن جن اقوام کے اندر، ان سب نے بنیادی جو اس کا خیال ہے وہ دراصل قرآن اور حدیث سے لیا ہے. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ بد نظمی اور افراتفری کا شکار ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایک تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں دوسرا بندہ مائنڈ نہ کرے یا ڈسٹرب نہ ہو، تو ہم خود ہی پرے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کلوزلی بیٹھتے ہیں تو اس کو فوراً جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو اچھا نہیں سمجھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. تو یہ شاید اسی چیز کی علامت ہے کہ ہمارے دل جو ہیں آپس میں بہت دور ہو چکے ہیں، ان میں بودھ اور دوری پیدا ہو چکی ہے. اور جو انر ہمارا ڈسپلن یا اندر کی جو نظم و ضبط ہے وہ ہماری بیرونی حرکات میں ظاہر ہوتی ہے. تو آج مسلمانوں کی افراتفری اور بد نظمی اور ایک دوسرے سے دوری کا یہی سبب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آنا ہی پسند نہیں کرتے، اور صف بندی کا کوئی کنسپٹ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، جبکہ ویسٹ اس کو اویل کر رہا ہے اور دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ صف بنانے کے لیے اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے نا، اپنے آپ کو ایک اس میں کنٹرول یا ڈسپلن میں لانا پڑتا ہے. وہ ہماری طبیعتوں پہ بڑا بھاری ہے. ہم میں سے ہر شخص منمانی کرنا چاہتا ہے، خود سری کرنا چاہتا ہے، اپنے طریقے پہ جینا چاہتا ہے. ضرورت کس چیز کی ہے اس کا نہیں کہ ایک امت کی حیثیت سے یا ایک جماعت کی حیثیت سے کس چیز کی ضرورت ہے. نہیں، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، میں ایک طرف ہی ہو جاؤں تو اچھا ہے. استاذہ میرے ذہن میں نا دانتوں کی وہ آ رہی تھی مثال، جیسے ترتیل میں بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک الگ الگ بھی ہے اور ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. تو صف میں بھی ایسے ہوتا ہے جیسے اگر ایک شخص اس کو توڑتا ہے نا تو صرف اس کا نقصان تو ہوتا ہی ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو گیا، لیکن باقی بھی سارے ہل جاتے. سے ایک دانت اگر اپنی جگہ سے اس کو ایکسٹریکٹ کروانا پڑے نا کسی وجہ سے اور وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے تو باقی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جگہ مضبوط کھڑے رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اور ان کی مضبوطی اور وہ جمے میں ہوتے ہیں، جماؤ جو ہوتا ہے اس کا. اب دیکھیں جن لوگوں کے دانت جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ ہزاروں خرچ کر کے بریسز لگا کے وہ کس طرح اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل وہ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اس کی. پراپر کلیننگ بھی نہیں ہوتی نا اس سے. بالکل. تو ہم لوگوں کو جیسے اپنی کلیننگ، اگر ہمیں اپنی کلیننگ ہر وقت چاہیے نا، طہارت اندر باہر کی، تزکیہ چاہیے، تو وہ پھر ہمیں صف بندی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اس ایک سنت پر ہم یہاں الہدا کے اندر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ کہاں کہاں، کس کس جگہ؟ نمبر 1 نماز. باجماعت نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم نے سارے طریقے سیکھ لیے کہ کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اور اگر ایک شخص پیچھے سے اکیلا آئے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آگے سے ایک شخص پیچھے جائے گا اور اس کی صف بنائے گا، اکیلا نہ کھڑا ہو وہ شخص بھی. دوسری چیز ہے کلاس روم. کیا کلاس روم میں پیچھے جا کے لیٹ جانا چاہیے؟ جس مرضی کرسی پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے؟ جہاں دل چاہے جس پلر کے ساتھ ٹیک لگا لینی چاہیے؟ یا جہاں اور لوگ بیٹھے ان کے ساتھ ہی لائن کے اندر ہو کے بیٹھنا چاہیے؟ اور کہاں لائن بنانی چاہیے ہمیں؟ الہدا کی اب میں بات کری کیونکہ عمل کا وقت ہے نا، اب یہ صرف پڑھنے کی باتیں تھوڑی ہیں. کیفیٹیریا میں گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے، بک سٹال پہ، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، پارکنگ میں پارک کرتے ہوئے انتظار کرنا پڑتا ہے نا، اس لیے لائن نہیں بناتے. حالانکہ آگے دے جا کے گاڑی جب پھنساتے ہیں سب کو تو اتنی دیر ہو جاتی. اور کہاں کرنا چاہیے؟ یہاں سے جب آپ نکلتے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی شخص نکل سکتا نہیں، زیادہ 2 لائنیں ایک دروازے سے نکل سکتی ہیں. اور جو لوگ وہیں کھڑے ہو کے جوتے مسجدوں سے نکل کے پہننا شروع ہوتے ہیں اس میں بھی کتنی مشکل پیش آتی. حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں جا کے لاکھ نمازوں کا ثواب لے کے آپ نکل رہے ہیں اور یہیں ضائع کر کے پھینک کے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دے کے دکم پیل کر کے. اور کہاں ہمیں لائن بنانی چاہیے؟ واش رومز میں وضو کے لیے باری آنے کے لیے، کلاس ختم ہونے کے بعد، شاباش اللہ آپ کو بھلا کرے، کلاس ختم ہونے کے بعد اگر ٹیچر سے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی لائن بنانے کی ضرورت ہے. کیا ایک شخص ایک وقت میں 2 لوگوں کی بات سن سکتا ہے؟ اور ایک اگر کوئی بات کہہ رہے تو دوسرے کو کاٹنی چاہیے. ہاتھ ملانے کے لیے کسی کچھ بھی. اصل بات ہے انتظار کی، صبر کی. جب وہ نہیں سیکھا تو پھر یہ تو سب بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں علم کا ہم اپنے اوپر. اور کہاں؟ فیس جمع کرواتے وقت، ملاقات کے وقت، پانی پینے کی جگہ پر، اسٹور سے چیزیں لیتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت. جی ہاں، جب آفیسز میں بھی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے اگر ہم ایک ڈسپلن میں نہیں ہوتے.
یعنی کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب 2 سے 3 لوگ ایک ہی چیز کے امیدوار ہیں تو پھر اپنی باری آنے پر جی ہاں، ایک تو رو بناتے نہیں، اگر بنا لیں پھر دھکم پیل شروع ہو جاتے. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ کہ رو نہ بننے کا ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایک شخص کو موقع مل جاتا ہے وہ وہاں آرام فرمانے لگتا ہے. اگر آپ کو کسی سے بات کرنے کا موقع مل گیا ہے تو بس آپ وہاں سے ہلیں گے نہیں اور پرواہ نہیں کریں گے کہ 20 لوگ پیچھے بھی ہیں، اور مختصر بات کرنا سیکھیں. جی آپ. السلام علیکم. میں نے ابھی یہاں پہ ایک رپورٹ دیکھی تھی، تو چائنا میں سیلاب آیا تو وہاں پہ ایک لائن بنی ہوئی تھی جب ان کو سرو کرے تھے کھانا وغیرہ دینے کے لیے. تو وہاں پہ جب لوگ گئے وہاں پہ آرمیز ان کی گئی، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ جلدی لینے کی خاطر وہ آگے چلا گیا لائن توڑ کے. تو وہاں پہ ایک اولڈ سی لیڈی کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے اس کو ہلکا سا سلیپ کیا اور اس کو یہ بات بولی ہے کہ ہم لوگوں کو 50-55 سال ہو گئے اس لائن کو بنانے کے لیے، اور تم کون ہوتے اس کو توڑنے والے. تو ہم لوگوں کو اس سے کافی سبق سیکھنا چاہیے کہ ابھی بھی ہم لوگوں کے جس طریقے سے یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں، یا ہم لوگوں کے ابھی سیلاب آیا ہوا ہے تو ہم لوگ رپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں، تو وہاں پہ جو اتنا آرگنائز نہیں ہوتے لوگ، تو ہم لوگوں کو اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. آئی تھنک سو وہ اسی لیے ہم لوگوں سے اتنا آگے ہیں کہ وہ ڈسپلن رہتے ہیں اور اپنی اس چیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. تھینک یو. لائنیں 1-2 دن میں نہیں بنا کرتی، بنانے میں ایک وقت لگتا ہے اور توڑنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. یہ قوموں کی پہچان ہے نا یہ، ورنہ تو بھیڑ ہے. اگر ہم اپنا تزکیہ چاہتے ہیں تو سب سے اسٹیمنا انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے، انتظار اور صبر آتا ہے، تو یہی ٹپس ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو چینج کریں. اس میں ہمیں ایک بات یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ شروع کون کرے گا. مثلا اگر ہم الہدا کی بات کریں تو یہ لائن بنانا شروع کون کرے گا؟ کیا میں یا میرے سے اگلا والا کرے گا تو میں کروں گا. اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی کلاس انچارجز ہیں، جتنے بھی گروپ انچارجز ہیں، وہاں سے شروع کریں. ایک سب چیز تعلیم سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ چیک کریں اسٹاف روم کے اندر جب بیٹھے تو دیکھیں کس طرح بیٹھے ہوئے، کلاس روم میں کس طرح بیٹھے ہوئے. یہ ہر ٹیچر کی اور ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سنت کو زندہ کرے. اور جہاں دیکھے کہ اس کا گروپ، کیونکہ مجھے اب کا تو نہیں یاد، بہت پہلے اور مختلف جگہوں پر میں جب بھی کبھی گروپ آبزرو کرنے کے لیے نکلی، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر اوپر بیٹھا، کوئی نیچے بیٹھا. 10 لوگوں کا گروپ بھی نہیں ڈسپلن میں بیٹھ سکتا کہ وہ ایک لائن میں یا ایک سرکل میں پراپر ایک سین کے ساتھ بیٹھے. تو یہ ہر لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مینٹین کرے، اور سب سے پہلے اس چیز کو دیکھے کہ اس کے جو بھی وہ رائی ہے نا، تو ہر رائی اپنی رعیت کو دیکھے کہ کیا واقعی وہ بھیڑ بکریوں کا رائی ہے یا انسانوں کا. آپ کو پتہ نہیں کہ رائی جو ہے لیڈر ہوتا ہے، اور وہ لیڈر پیچھے سے ہوتا ہے، اور پھر ڈنڈا لے کے وہ سب کو ریوڑ سے جو بکری ادھر ادھر جاتی ہے اس کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. جی آپ کو مقام ہے. بدتمیزی کرتے ہیں جواباً. بالکل. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سعد کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ اسی زخم سے ہوئی تھی نا جو ان کو بازو میں لگا تھا، جس سے ان کی رگ کٹ گئی تھی، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھنا جب بنو قریظہ کے معاملے میں. اور پھر جب ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے تھے. ان کی وفات کا واقعہ بھی بہت ہی دل ہلا دینے والا ہے. محمود بن لبید کہتے ہیں کہ جب سعد کے بازو کی رگ میں زخم لگا اور وہ بڑھ گیا، لوگوں نے ان کو رفیدہ نامی عورت کے پاس منتقل کر دیا، کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی. ایک صحابیہ تھی رفیدہ را کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے شام کیسے گزری، صبح آتے تو پوچھتے صبح کیسے گزری. یعنی اتنی ان کی کیئر کر رہے تھے. وہ اپنی صورتحال واضح کرتے، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں ان کی قوم نے انہیں وہاں سے منتقل کر دیا، یعنی اس خیمے سے نکال کے لے گئے، چھوٹا سا ہاسپٹل ہی سمجھے، اور انہیں اٹھا کر بنو عبد الاشہل کے گھروں میں لے گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت ان کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے، یعنی اتنی زیادہ آپ ان کو اہمیت دیتے تھے. انہوں نے بتلایا کہ وہ انہیں لے گئے ہیں، یعنی ان کے قوم والے لے گئے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے. آپ اتنی تیزی سے چلے کہ ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے اور ہماری چادریں گردنوں سے گرنے لگیں. صحابہ نے کہا کہ آپ نے ہم کو تھکا دیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ ان کو غسل دینے میں فرشتے ہم سے آگے نہ نکل جائیں، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے، جیسے وہ اس سے پہلے حضرت حنظلہ کو غسل دے چکے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچے تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا اور ان کی ماں رو رہی تھی، کہہ رہی تھی او سعد تیری ماں کی ہلاکت اور غم کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نوحہ کرنے والی جھوٹ بولتی ہے سوائے ام سعد کے. پھر ان کی میت کو لے کر نکلے. بعض لوگوں نے آپ کو کہا سعد کی میت بہت ہلکی ہے، یعنی کہ یہ اٹھانے میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. فرمایا یہ ہلکی کیوں نہ ہو، کثیر تعداد میں فرشتے اترے ہیں، اتنے فرشتے کبھی نازل نہیں ہوئے، وہ تمہارے ساتھ سعد کی میت کو اٹھا رہے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں آپ نے فرشتوں کی تعداد بتلائی تھی لیکن مجھے یاد نہ رہی. ایک اور روایت میں 70,000 کا ذکر آتا ہے کہ ان کی وفات کے وقت ان کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے آئے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عرش الہی ہل گیا. اپنی قوم کے سردار تھے، انتہا درجے کے بہادر، لوگوں کے اندر بھی ان کا بہت مقام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی. اور آخری وقت میں کس طرح آپ اس بات کے لیے تڑپ رہے تھے اور اتنی تیزی کے ساتھ چلے کہ میں جنازے میں شریک ہو سکوں ان کے. یہ سعادتیں کب ملتی ہیں انسان کو؟ کس کو ملتی ہیں یہ سعادتیں؟ روز لوگ مرتے ہیں نا دنیا میں، مرتے ہیں. کتنے لوگ روتے ہیں ان کے لیے؟ یا کون روتا ہے ان کے لیے؟ قریبی رشتہ دار. بس بات ختم. تھوڑا سا ہم آگے ذرا سا پڑھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 237. بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر. بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس غزوے کے دوران میں بنو نذیر کے سردار حیی ابن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا. چنانچہ قدرے پس و پیش کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا. کون؟ کعب بن اسد. بنو قریظہ مدینے کے جنوب میں تھے. خندق کس طرف تھی؟ شمال میں، تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ تھے، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا. لہذا بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو 200 اور زید بن حارثہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، کیونکہ پیچھے سے غداری جو ہو گئی. اور سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا. یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پہ آمادہ پایا. انہوں نے علانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی. کہنے لگے اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا ازل والقارہ، یعنی جس طرح ازل اور قارہ نے اصحاب رجیہ کے ساتھ، وہ رجیہ کا واقعہ گزرا نا پیچھے، ان کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں. لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی، زیادہ کچھ کہنا نہ پڑا اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. اسی موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا. چنانچہ بعض منافقین نے کہا محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں. بعض اور منافقین نے کہا یہ ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو. ایک اور فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے یہ ہیلا کیا، ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں. حالانکہ وہ خالی نہ تھے
بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ پہنچی تو آپ کو رنج و قلق ہوا. آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے, سیدھے لیٹے رہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری دی. پھر آپ نے چاہا کہ غطفان کے سردار عیینہ ابن حصن کے پاس پیغام بھیج کر مدینے کے 1/3 پھل پر مصالحت کر لیں, یعنی صلح کر لیں ان سے جو حملہ آور تھے. وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے. لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ, یہی جن کی بات پہلے ہو چکی, اور سعد بن عبادہ, دونوں نے اسے منظور نہ کیا اور کہا جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی طمع نہیں رکھ سکتے تھے, تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے سے عزت بخشی ہے, ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم انہیں صرف تلوار دیں گے, ہم نہیں صلح کریں گے ان سے, ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ احزاب میں پھوٹ پڑ گئی, گروہ جو تھے وہ آپس میں لڑ گئے اور غزوے کا خاتمہ ہو گیا. اللہ کے کام بھی نرالے ہیں. ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود اشجعی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے. ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا. وہ قریش اور یہود کے دوست تھے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں, لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا انت رجل واحد وماذا عسى ان تفعل ولكن خذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعہ. تم فقط ایک آدمی ہو, اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو, البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو, کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے, کیونکہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے مقابلہ آسان ہوگا. اس پر حضرت نعیم بنو قریظہ کے ہاں پہنچے. انہوں نے دیکھا تو اعزاز اور اکرام کیا, کیونکہ ان کے بھی دوست تھے. حضرت نعیم نے کہا, آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق کی خاطر ہے. اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں, کیا آپ اسے میری طرف سے چھپائے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں, یعنی آپ بتانا نہیں کسی کو. حضرت نعیم نے کہا, بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں. کیا گزر چکی تھی دونوں پر؟ جلاوطنی. اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے, مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے. یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے, یہاں آپ کے بال بچے ہیں, عورتیں ہیں, مال و دولت ہے. آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے, جبکہ ان کا علاقہ مال و دولت, عورتیں, بال بچے دور دراز ہیں. انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے, ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے, اور وہ جس طرح چاہیں گے انتقام لیں گے. یہ سن کر وہ چونک پڑے, بولے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نعیم نے کہا, جب تک وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر تمہیں نہ دیں. کون؟ قریش. ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا. انہوں نے کہا آپ نے بہت درست رائے دی. اس کے بعد حضرت نعیم نے قریش کا رخ کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا, آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت اور خیر خواہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت نعیم نے کہا, میں تو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اسے میری جانب سے چھپائے رکھیں. انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے. حضرت نعیم نے کہا, بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے اس پر وہ نادم ہے. انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے. لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے, یعنی کمیونیکیشن کی ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں, ہاسٹیج, اور پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے ہیں. لہٰذا آپ لوگ چوکنے رہیں, اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ دیں گے. ان کو کہا یرغمالی لو, اور ان سے کہا کہ بالکل نہ دینا. اس کے بعد غطفان کے پاس جا کر بھی یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اس باحکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی. چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے. قریش نے یہود سے کہا کہ تمہارے طرف سے آتے ہیں, پیچھے کی طرف سے آتے ہیں اور مل کے مدینہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں. بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے, اور یہود کے لیے ہفتے کا دن کام نہ کرنے کا دن, اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا. دوسرے, آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں
ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیں، یعنی ہم نہیں جنگ کریں گے، پہلے یرغمالی لاؤ. اس پر قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا، اور قریش نے یہود کو کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمالی نہ دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑے. اس پر یہود نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان میں پھوٹ پڑ گئی. اس دوران مسلمان یہ دعا کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے امن عطا کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے یہ دعا فرمائی اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ، اے کتاب یعنی قرآن کے اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کے رکھ دے. اللہ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تند ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا. اب آپ دیکھیے 1 مہینے سے محاصرہ ہو رہا ہے، جو بھی حالات ہیں بہت سخت ہیں، تدبیریں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ دعا ہو رہی. دعا کے بعد دروازہ فتح کا کھل جاتا ہے. اللہ نے فرشتے بھیجے اور ہوائیں بھیج دی اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کے خیمے اکھیڑ دیے اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی، ساری صفیں الٹ گئیں، تتر بتر ہو گئی ہر چیز. چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی. اب آپ دیکھیے صف ہونے اور نہ ہونے کا فرق. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ صفوں میں پھوٹ پڑی ہے. پہلے تو جو پہلے یہ اتحادی بنے ہوئے تھے وہ آپس میں پھٹ گئے، اس کے بعد ہوا چلی، خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، سب صفیں الٹ پلٹ ہو گئی اور وہ جو ہزاروں کا لشکر تھا وہ ہزیمت اٹھا کے واپس گیا. کامن فیکٹر دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک چیز جو ان کی شکست کا سبب بنی، اللہ کی مدد تھی، مسلمانوں کی تدبیر تھی، لیکن عملی شکل شکست کی کب سامنے آئی؟ جب صفیں ختم ہوئی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا. وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے. انہیں قطعاً سردی نہ لگی، بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گرم پانی کے حمام میں ہیں. انہوں نے واپس آ کر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے. صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے، کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا تھا اور ان سے جنگ کے لیے تنہا ہی کافی ہوا تھا، اور اللہ قوی اور عزیز ہے. اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے بعد ذی القعدہ میں ہوئی. یہ مدینے پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی. اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینے کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولا نہیں کر سکتے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. تو یہ ایک طرح سے مدنی دور کا نصف ہے، جس میں پہلا حصہ ایک طرح سے مدینہ کے اوپر چڑھائیوں کا اور ایک خوف خطرے کا ہے، لیکن دوسرے حصے میں صورتحال اب بدل جائے گی. اوکے، اجازت چاہوں گی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.